سلطان محمود غزنوی، آپ نام سے واقف ہوں گے، ہر بندہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس بندے نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال کیا وہ محمود غزنوی تھا، بڑا جاہ جلال۔ کہتے ہیں کہ جب تلوار نکالتا تھا تو سومناتھ کے مندر میں پڑے ہوئے بت جو ہے وہ سرنگو ہو جاتے تھے، اتنی دہشت، اتنا روب و دبدبا تھا، لوگ ڈرتے تھے، بڑا لشکر تھا، بڑا جاہ جلال تھا۔ لیکن تین ایسی باتیں تھی جن کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ لوگوں نے اسے شک میں ڈال دیا کہ تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے۔ سبکتگین اس کے باپ کا نام تھا۔ اب لوگوں نے شک میں ڈال دیا، مورخین کو بلایا، تاریخ دانوں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، ابھی بتاؤ تو صحیح میرا باپ کون ہے۔ اب یہ یقین کے ساتھ والدہ ہوتی، وہ کہتی تیرا باپ یہ ہے۔ لوگوں نے شک میں ڈال دیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کروں کہ میرے باپ کا مجھے کون بتائے۔ اپنے لشکر کو دیکھ رہا ہے، اپنے آس پاس وزراء کو دیکھ رہا ہے، یہ سارا مال و دولت دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے کسی کام نہیں آ رہا۔ آج مجھے شک میں ڈال دیا گیا ہے، مجھے کوئی بتائے تو صحیح میرا باپ کون ہے، مجھے پتا تو چلے۔ لیکن یہ بات اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکتی رہی۔ دوسرا سوال جو اس کے دل میں کھٹکتا تھا وہ یہ حدیث پاک تھی جو حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضور نے فرمایا جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب اس حدیث کے بارے میں اسے شک رہتا تھا کہ کیا یہ حضور کا فرمان حق ہے یا ضعیف حدیث ہے، اسے یقین نہیں ہوتا تھا۔ بڑے علماء کو بلایا، محدثین کو بلایا، لیکن یقین نہیں ہو رہا تھا، دل میں شک تھا کہ واقعی یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ بڑا ادب والا تھا تو اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تیسرا اور آخری سوال جو اسے پریشان کرتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ میں نیک عمل کروں گا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا، اور جو برے اعمال کریں گے کیا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بات بھی وہ بڑی سوچتا تھا۔ یعنی تین سوال تھے اس کے دل میں، وہ تین ہی بڑے پریشان کرتے تھے۔ تو اس پریشانی میں کبھی اپنے لشکر کو دیکھتا ہے، جاہ و جلال کو دیکھتا ہے، اپنی مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی۔ اسی پریشانی میں وہ رات کے وقت اپنے محل پر ٹہل رہا تھا، کبھی اس کونے جاتا ہے، کبھی اس کونے جاتا ہے کہ یہ میرا لشکر میرے کام نہیں آ رہا، یہ میرے لوگ میرے کام نہیں آ رہے، اتنا بڑا دربار ہے، لوگ میری دہشت سے لرز جاتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تین سوال مجھے بے چین کیے جا رہے ہیں۔ اب مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، کوئی بتائے تو صحیح اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے یا کبھی ہے، مجھے اس بارے میں کوئی بتائے تو صحیح۔ تیسرا سوال جو تھا کہ جنت میں جاؤں گا اگر نیک عمل کروں گا، مجھے کوئی کنفرم بتائے تو صحیح۔ اب یہ سوال پریشان کر رہے تھے۔ وہ اپنے محل پر ٹہل رہا تھا، ہر رات ٹہلتا تھا۔ ایک رات ٹہل رہا تھا تو اپنے محل سے دیکھتا ہے کہ محل کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، کچی سی مسجد ہے۔ اس مسجد میں ایک طالب علم ہے جو دین کا طالب علم ہے۔ اب اس کا کام کیا تھا، اس نے اپنی بغل میں ایک کتاب پکڑی ہوئی، رات کا وقت تھا، اور وہ اپنی مسجد سے باہر آتا ہے، اور مسجد سے باہر آ کر سامنے محل سے تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ چھن چھن کر باہر آ رہی تھی کھڑکی سے۔ اس روشنی میں اس طالب علم نے اپنی کتاب نکالی اور کتاب نکال کر کچھ پڑھنا شروع کیا، اور کتاب کو بند کیا، پھر واپس چلا گیا، پھر دوبارہ واپس تھوڑی دیر کے بعد آیا۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کہتا ہے کہ ساری رات اسی بے چینی میں گزار دی کہ وہ کبھی اپنی کتاب کو لے کر باہر آتا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ ساری رات بے چینی میں گزار دی۔ اب بادشاہ کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی کہ اس بچے کو آرام کیوں نہیں آ رہا، اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا۔ صبح ہوئی، اس نے دربار میں وزراء کو بلایا اور وزراء سے کہا کہ جاؤ، سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں ایک طالب علم ہے جو ساری رات بے چین رہا ہے، اسے شاہی دربار میں بلا کر تو لاؤ، اس سے پوچھے تو صحیح کیا چیز ہے جو اس کو آرام نہیں کرنے دیتی، کیا چیز ہے جس نے ساری رات اس کو سونے نہیں دیا، آؤ پوچھے تو صحیح۔ اس بادشاہ نے جب وزیر کو بھیجا تو اس بچے کو شاہی دربار میں حاضر کیا گیا، تو بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی نے سوال کیا کہ بچے بتا تو صحیح تجھے آرام کیوں نہیں آیا، تو آگے سے بچہ کہتا ہے بادشاہ وقت دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس رات کی عیاشی کے لیے لالٹین موجود نہیں ہے، ہمارے پاس دیا نہیں ہے جس کو جلا سکے، کوئی چراغ نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر سکیں، اسی لیے میں ساری رات سامنے محل سے روشنی نکلتی تھی، اس روشنی میں اپنی کتاب کو لے کر آتا تھا تاکہ کل استاد کے سامنے جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ ہو۔
استاد کے سامنے جاؤں وہ مجھے کہے کہ سبق سنا، مجھے شرمندگی نہ ہو جائے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو لرز گیا، اس نے کہا کہ آج کے بعد اس طالب علم کا جو شاہی دربار کے سامنے مسجد میں رہتا ہے اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آج کے بعد اس کی چراغ کا جو خرچہ ہے وہ شاہی دربار سے جائے گا، آج کے بعد اس کے کھانے کا جو خرچہ ہے وہ شاہی دربار سے جائے گا، اس کے لباس کا جو خرچہ ہے وہ شاہی دربار سے جائے گا۔ یہ آواز تو لگا دی، یہ نوازشات کر دی۔ حضور کا وہ طالب علم، حضور کے دین پر چلنے والا وہ طالب علم خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ بادشاہ سارا دن مصروف رہا، جب رات کو سویا تو قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا۔ رات کو وہ تو سو گیا لیکن مقدس کا ستارہ جو ہے وہ جاگ اٹھا کہ رات کو حضور کی ذات خواب میں تشریف لے آئی۔ جب حضور نے خواب میں تشریف لائے تو آپ نے مخاطب کیا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا خیال کیا ہے، اللہ تیرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اے سبکتگین کے بیٹے، تینوں سوال کا جواب میرے حضور نے ایک جملے میں عطا فرمایا۔ اے سبکتگین کے بیٹے، جو پریشانی تھی، جو دل میں شک تھا کہ میرا بیٹا کس کا ہو، اب حضور سے بڑی تو سند مل نہیں سکتی تھی۔ حضور نے خواب میں بتایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کا خیال کیا ہے، تو نے میرے وارث کا لحاظ کیا ہے۔ اب وہ حدیث پاک ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث پاک جو اسے ہر وقت شک میں ڈالتی تھی، یہ حدیث بھی حل ہو گئی۔ اور آخری جو معاملہ تھا کہ جنت اور دوزخ والا، وہ بھی حضور نے حل فرمایا۔